السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ محترم حضرات، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ محترم حضرات، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے، اس لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن شریف میں، جیسا کہ حدیث میں ہے، عن شبابہ فیما بلغ، اس جوانی کو کس میں لگایا؟ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ ایک کمزور شخص انجام دے نہیں سکتا۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملک میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہو جاتے ہیں تو قوم و ملت اور جو اقبال کا دورہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی آواز بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا عقیدہ کر دیا تو یقین جانیے آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم ظفر پیدا۔ معزز حضرات، آج دشمن طاقت اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ایسے پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجیے وہ قوم اللہ کے لعنت کی مستحق ہو جائے گی، اور تباہی و بربادی نیز فتنہ و فساد اس کا مقدر بن جائے گا۔ قرآن و سنت میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا، مَنْ رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عقیدہ توحید کو ہمت دینا، لوگوں کو ذات واحد کی بندگی کی دعوت دینا، اور انہیں شرک و کفر سے بچنے کی دعوت دینا، اور ان سب کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو پیش کرنا، اور انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا۔ واضح ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اصلاح کا کام پہلے ہم اپنے خود ذات سے شروع کریں اور لوگوں میں ایک مثالی انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی اسلام دشمنی تحریکیں نئی نئی فتنے اٹھا رہی ہے۔ ہم ایسی تحریکوں کا سطحی اور جانب دارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں، اور اسلام کے خلاف ان کو پروپیگنڈا اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اور اپنے قوم و عمل میں جامعات پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائے۔ تیسری ذمہ داری سماج اور معاشرہ میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ آج ہم جب اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا۔ اس کے برخلاف نافرمانی اور شرعی احکام کی خلاف ورزی کا عام چلن ہے اور کھلے عام گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں۔
نماز سے دوری، کتاب و سنت سے لاپرواہی، حق طلبی، آپسی اختلاف، بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف بھیانک قسم کی بیماریوں کا شکار ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح برائیوں میں مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا اور مصیبتوں میں گھرا رہے گا، کیا اس کا کوئی علاج اور مداور نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھے اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پاراستہ ہو کر آگے بڑھے اور معاشرہ کی تمام قسم کی خرابیوں کو اپنے عزم مصمم اور عمل فہیم کے ذریعے ختم کریں۔ میرے مولا یہ تیری ہستی ہے، میرے مولا یہ تیری ہستی ہے، جہاں میں تقریر ختم کرتا ہوں وہاں سے تیری رحمت برستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔